صاحب میں قادر کی بات کو یعنی آپ کے ساتھ میں اظہار کرنا چاہوں گی اس بات کا کہ ایک پلیئر کے پاس سچ بولنے کا تو رائٹ ہے نہیں, مطلب وہ اپنی رائے کا اظہار تو کر نہیں سکتا, فریڈم آف اسپیچ تو یہیں پر ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بات وہ کسی کی سپورٹ میں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ یہ تو ایک نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں, آپ رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے ہیں. What would you say about that? ایکچولی میں اس پہ میرا اپنا جو ویو پوائنٹ ہے, آئی مائٹ ڈس ایگری ود واٹ خالد صاحب ہیز سیڈ. فخر زمان جو ہے بیسکلی اس کے بارے میں کیپٹنسی کی جو اسموک اسکرین بنائی گئی تھی کہ اس کو وائٹ بال کی کیپٹنسی دے دی جائے گی. ایک تو بات اس نے جو بابر کے حق میں بات کرنے کی کوشش کی کہ بابر نے کیوں چھوڑا, وہ بابر کے جو فالوورس ہیں نا ان کو بیلنس کرنا چاہ رہا تھا. ہی پلیڈ ہز سائڈ آف دا اسٹروک. دوسری بات یہ کہ سب کے NOCs کینسل ہو رہے تھے سارے پلیئرس کے, اور لاسٹ ویک بھی ہم نے خالد صاحب سے ڈسکس کیا تھا 24-25 کروڑ کا اس کو لاس ہوا ہے کیونکہ وہ واحد پلیئر اس کو $100,000+ ملتے ہیں. تو باقی لڑکوں نے اس کو پراپ اپ کیا کہ بھائی جس طرح کسی کو آپ ٹریگر نہیں کرتے, اس کو ٹریگر کیا اور وہ ٹریگر ہو کے اس نے اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیا. تو ہی از بینگ میڈ دا اسکیپ گوڈ ناٹ بائی دا PCB ایز سچ, بلکہ بائی جتنے بھی پلیئرس کو, جس میں چاہے آپ کا یہ نسیم شاہ اس کے بھی NOCs کینسل ہوئے تھے, رضوان وغیرہ, اب میں سب کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات, جب آپ سینٹرلی کانٹریکٹڈ ہوتے ہیں, یہاں میں قادر سے ایگری کرتا ہوں کہ یو آر این امپلائی آف PCB, تو آپ امپلائی ہو کے نا امپلائر کے خلاف یو کانٹ ٹیک سوشل میڈیا ٹو دا اسٹیج کہ آپ ایکس پہ جا کے ٹویٹس کر رہے ہیں. اب 43 ملین جو ہے نا وہ ان کے وہ ویو ہے, 43 ملین 4.5 کروڑ سے اوپر اس کے ویوز ہو گئے, اور پیپل اکراس دا بارڈر کہہ رہے ہیں یار کس قسم کی آپ کی کرکٹ کا پیرافینیلیا ہے کہ وہاں پر آپ کا ایک کرکٹر ہے, ایک کرکٹر کے ڈراپ ہونے پہ وہ ہی از ٹیکنگ ٹو سوشل میڈیا, ہی از چیلنجنگ دا بورڈ. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ, جو حسن علی نے کیا, obviously وہ اپنی ایلبو انجری کو نرس کر رہا ہے, اس نے اپنے پورے جو ایکچولی روٹی کے انگ تھا نا اس میں صرف شاہین کا نام ایڈ کر دیا تاکہ بیلنس ایکٹ ہو جائے, اور باقی جو اس نے اس چیز کو وہاں چڑھا دیا. پاکستان کرکٹ کے ساتھ فنی ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیر از اے کوڈ آف کنڈکٹ, جو کارپوریٹس میں بھی ہوتا ہے, آپ کے ادارے میں بھی ہوگا, ہر ادارے میں ہوتا ہے. دیر از سرٹن لمٹ یو کین ناٹ کراس. آپ پاکستان کے بارے میں, کرکٹ کے بارے میں انف جوکس نہیں ہو چکے کہ آپ اس کو بھی ٹویٹر پہ لے جائیں کہ جی ٹیم میں بندہ سلیکٹ نہ ہو تو اس کے بارے میں جب آپ اسٹیڈیم میں نعرے لگوا دیتے ہیں کہ ہمارا کپتان کیسا ہو, بالکل بابر جیسا ہو, یا پھر اس طرح کی چیزیں. دس از مور دین انف. آگے سوشل میڈیا کی شاہ صاحب نے ٹیم جو ہائر کی ہوئی تھی بابر اعظم نے اینڈ آل, اس کی وجہ سے دیکھیں صرف آپ ایک بندے کو آگے کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے کہ سارا دھیان فخر کے اوپر جا کے نا اینڈ میں پھر جو ہے نا بات آ جائے گی کپتانی کے اوپر. مجھے کوئی چیز سیدھی ہوتی ہے جہاں پر جو ہے نا ٹو بی آنیسٹ نظر نہیں آتی, بیکاز دس کانٹروورسی آفٹر ایوری ادر کانٹروورسی اینڈ دس ول کیپ آن گوئنگ انلیس PCB puts it foot down. ایک بات آپ کو بتا دوں, ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ صاحب جو ہے نا والا صاحب, ہی از انڈر دا گن رائٹ ناؤ پلیئرس کی. ہی از انڈر دا گن آف دا پلیئرس. نہیں پلیئرس کی بھی اور بورڈ کی بھی. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو اس کے لیے بھی ان کا بھی بادل ڈھونڈ رہے ہیں لوگ. تو وہ جو ہے نا بیسکلی وہ اب جس طرح وہاب ریاض نے سلمان بٹ کے ساتھ ایک شو میں بات کی تھی, ہی ریئیکٹڈ آن وہاب اسٹیٹمنٹس, اور وہ جب بندہ آفس بیئر بولنا شروع کرتا ہے نا, دیٹ مینس اس کے لیے جو ہے نا جگہ تنگ کی جا رہی ہے. تو ایسا ایسا سارا بوجھ یا تو اس پہ جائے گا, والا پہ جائے گا, یا پھر دوسرا بھائی جو ہے ڈومیسٹک کا اس پہ جائے گا, لیکن والا پہ زیادہ فوکس ہوگا. آئی لیو اٹ ٹو یو اوور دس تھاٹ. دیکھیں جس کی طرف بھی جاتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. سلمان مہدی صاحب, آپ کے پاس بھی کوئی طوطا مینا ایسی تو ہے جو مطلب ایک انڈیکیشن لے کر آ جاتی ہے, اور آپ نے انگلینڈ کے حوالے سے گفتگو کی تھی جس کا اظہار آپ نے کیا. میں میرے باپ کو بتاؤں, میں خواجہ صاحب ہو گئے, رانا صاحب ہو گئے, ٹیکنیکل گفتگو یہ زیادہ سمجھتے ہیں. میں تو دیکھیں آئی ول اسپیک دا وائس آف دا پیپل, دا پبلک, جو میں لوگوں کو ملتا ہوں, جو میں ان سے سنتا ہوں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, فخر زمان کو اپنے کانٹریکٹس پہ رونا آ رہا ہے, میرا 10 کروڑ کا نقصان ہو گیا. پہلی بات, اس کی قیمت یہاں تک پہنچائی کس نے؟ پاکستان کے سٹار نے. یہ پاکستان کا نیشنل کھلاڑی بنا, اس لیے اس کو پیسے ملتے ہیں نا. مجھے, آپ کو, رانا صاحب, قادر صاحب کو کیوں نہیں ملتے 10؟ کیونکہ پاکستان کھیلا ہے. تو اس کو اپنے قوم کے لیے پیسے کو ذرا بھول جائے, نیشنل انٹرسٹ کو ذرا سامنے رکھ لیں, پھر سوچیں اس ملک نے کوئی کم عزت اور پیسہ نہیں دیا ان کھلاڑیوں کو کہ اگر کوئی 2 کانٹریکٹ مس بھی ہو جائے نا تو اپنی قوم کا سوچو, اپنے ملک کے سینٹیمنٹ کا سوچو. دیکھیں کرکٹ جو ہے نا, دس از اے نیشنل سینٹیمنٹ. ہم جب بھی پبلک میں جاتے ہیں جی, ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے جی کرکٹ کا کیا بنا, کرکٹ کا کیا بنا. بالکل. ان کو بھی تو خیال ہونا چاہیے نا کہ یہاں تک یہ پہنچے کیسے, پاکستان کھیلنے کی وجہ سے. اس بورڈ میں اگر اس کو کوئی گلا تھا بورڈ سے, اس کو کانفرنس روم میں آ کے عزت سے بات کرنی چاہیے تھی, 4 دیواری میں بات کرنی چاہیے تھی. یہ دھڑے بندی, یہ ٹویٹ کرنے کا فیشن, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. ان کو بند کرنے, بورڈ کو کہتے ہیں سر اس کو کھلائیں, اس کو کھلائیں. جہاں تک بابر صاحب کا سوال ہے نا,
یہ 100 سال تک خود استعفیٰ نہیں دے گا کرکٹ سے, میں آپ کو بتا دوں. 1000 سال کا بھی ہوگا نا, دانت بھی نہیں ہوں گے, کہے گا میں کرکٹ کھیل لوں. ان کو میں سب سمجھتا ان کے مشیر سر جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہیں, خواجہ صاحب اور ان کے مشیر وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون. آپ سمجھتے اب یہ جو بیٹھا ہو لوگ, مجھے جو ہے وہ سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے لوگوں پر حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے نتی کرتے ہیں کہ جی یہ اس کے پے رول پہ ہے. بڑے لوگوں نے الزام لگائے, اور یقین لگائے ہوں گے انہوں نے کہا, اور یقین کریں, ہاں, اور یقین کریں کہ مختلف ایسے کرکٹرز بھی ہیں, سابق کرکٹرز بھی ہیں ہمارے جو سو کالڈ لیجنڈز کہلاتے ہیں, انہوں نے بھی کئی مرتبہ ایسی گفتگو بھری محفل میں کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو اس کا بندہ ہے, یہ تو اس کا بندہ ہے. بھائی مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے, نہ میں کسی سے لے کر کھاتا ہوں, میں اپنے ادارے سے لے کر کھاتا ہوں اور میرا ادارہ مجھے پے کرتا ہے. باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس نے ادھر سے لیا ہے تو وہ چیلنج کر لے, اور اگر وہ ہار گیا تو پھر وہ اپنے وہ پے کرنے کے لیے آ جائے سامنے, یا تو میں چیلنج کروں گا. ہاں, تو یہ چیز دیکھیں, یہ ہم لوگ الزام جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. بابر اعظم کو میں سپورٹ اس لیے کرتا رہا ہوں کہ بابر اعظم کے خلاف ایک پروپیگنڈا مشین تیار کی گئی تھی زکا اشرف دور میں, اور وہ اکیلے تھے. دیکھیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں غلط بندے کا ساتھ دے رہا ہوں, ڈیفینڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یار آپ ایک پلیئر ضائع کر رہے ہو. اچھا, ڈیفینڈ کرنے میں اس ٹائم سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بابر اعظم کو خراب کرنے میں اس دور کا بڑا اہم کردار ہے, اور اس دور نے بابر اعظم کو اصل جو ہے وہ بابر اعظم جو بننے سے ہٹایا, اور اس کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں کہ تب سے ہی جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوئی ہے. اور بابر اعظم کو پریشر گیم میں لایا گیا, انضمام والا نیا کٹا چٹا کھولا گیا, وہ انضمام والا جو ہے وہ آج تک نہیں سلجھی گتھی, اور وہ آج تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن جاری ہے, آج تک ان پہ نہ الزام لگا ہوا تھا, آج تک وہ مجرم ثابت نہیں ہوئے, اور جاری رہے گی. یہ ہم نے کافی مرتبہ پوچھا, لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان پاکستان ٹیم کا ہو رہا ہے. زکا اشرف دور میں جو ہائپ کریٹ کی گئی, جو چیٹس لیک کی گئی ہیں, جو پھر اس کے بعد سے ایک کپتانی کی ہٹانے کی اور پھر اس کے بعد نئے کپتان بنانے کی پلاننگ کی گئی, وہ غلط تھی, جس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوا, پاکستان ٹیم کا نقصان ہوا جو جیلن تھی, جو اچھی خاصی ایک ٹیم بنی ہوئی تھی اور ایک آپس میں لڑکے متحد تھے, وہ سب تباہی کرنے میں اس دور کا بڑا اہم کردار رہا. ابھی بابر اعظم جو ہے وہ چونکہ ان کو آرام جو ہے وہ میرے مطابق بالکل ٹھیک دیا گیا, لوگ چاہے جو مرضی عاقب جاوید کے بارے میں کہتے رہے, لیکن عاقب جاوید نے اگر بابر اعظم کو دیکھیں, وہ کئی لوگ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی ایک سلیکٹر جو ہے اس کو بغض تھا بابر اعظم کا, اب یہ چلایا جا رہا ہے. اگر اس کو بغض تھا تو وہ اپنے کپتان کو باہر کرتا لاہور قلندر کے, شاہین کو کر دیا, نسیم شاہ کو کر دیا. ایک سمپل سی بات ہے. اچھا, کوئی مطلب اگر اس نے بابر کو باہر کیا تو اس نے نسیم کو بھی باہر کیا, اس نے شاہین کو بھی باہر کیا. یہ فیصلہ حالی سلیکٹرز کا نہیں تھا, یہ فیصلہ مینٹورز کا بھی تھا, یہ فیصلہ ٹیم مینجمنٹ کا بھی تھا.